ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے مزاج کے ساتھ، طبیعت کے ساتھ دین کا جو حکم ٹکرائے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو حکم ہمارے مزاج کے ساتھ مطابقت رکھے، ہماری طبیعت جس حکم رسول کو مانے ہم اس کو مان لیتے ہیں کیونکہ ہماری طبیعت ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس حدیث مبارکہ کو بھی اپنے دل کے اوپر نقش کر لیں کہ ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک اپنی خواہشات کو دین رسول کے تابع نہ کیا جائے۔ ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ اب میں اپنے اندر جھانکوں کہ میری طبیعت دین رسول کے احکامات کے مطابق مطابقت رکھتی ہے تو میرے لیے مبارکباد ہے، آپ کے لیے بھی مبارکباد ہے، اور اگر نہیں رکھتی تو میں آپ اندر جھانک کر دیکھوں میرا تو ایمان مکمل ہی نہیں ہے، وہ تو ناقص ہے۔ اب جو اطاعت رسول سے منہ موڑتا ہے یا آدھے دین کو مانتا ہے اور آدھے دین کو چھوڑ دیتا ہے، اگر آدھے دین کو مانا ہے اور آدھے کو چھوڑ دیا ہے تو کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی لارب کلام ارشاد افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض حصے کا انکار کرتے ہو؟ اچھا، جو ایسا کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، جو آدھے دین کو ماننے والے ہیں اور آدھے کو چھوڑنے والے ہیں، فرمایا ان کی جزا دنیا کے اندر یہ ہے کہ ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوگی۔ خزی فی الحیاۃ الدنیا، دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے جو آدھے دین کو ماننے والے اور آدھے کو چھوڑنے والے۔ مرضی کی بات آئی، طبیعت کے اوپر پوری اتری، طبیعت نے اس بات کو قبول کیا، مان لیا، اور طبیعت کے برخلاف بات نکلی، نہیں میری طبیعت نہیں مانتی، دین کے اس حکم کو، قرآن کے حکم کو، اسلام کے اس حکم کو چھوڑ دیا، فرمایا ان کے لیے دنیا میں یہ عذاب ہے کہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ میں آپ سے سوال کروں، آج ہم پوری دنیا کے اوپر نظر دوڑائیں تو ایک ہی قوم نظر آتی ہے، مسلم قوم، جو ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہی ہے۔ ایک ہی قوم ہے جس کو ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کا نظارہ کر لیں، تجزیہ کر لیں، سرچ کر لیں، آپ کو ایک ہی قوم ملے گی۔ کہیں پر مسلمانوں کو جو ہے وہ بے دریغ قتل عام کیا جا رہا ہے، کہیں دھماکے میں اڑایا جا رہا ہے، کہیں پر کسی طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ سبب پیچھے اس لیے کہ ہم نے اپنی طبیعتوں کو، اپنے مزاج کو دین رسول کے مطابق نہیں ڈالا، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں دین ہماری مرضی کا ہونا چاہیے۔ تو قرآن نے بتا دیا جو آدھے دین کو ماننے والے ہیں ان کے لیے دنیا کے اندر ذلت و رسوائی ہے۔ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی یہی بات کہی تھی، درس سے قرآن اگر ہم نے بلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن سے منہ موڑا ہے، ہم نے دین رسول سے منہ موڑا ہے۔ جب طبیعت میں آئی، مزاج نے قبول کیا، ہم نے اس کو قبول کر لیا، اور جب وہ بات طبیعت پر بھاری لگی ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ جاننے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود، عقل ہونے کے باوجود، سب کچھ صحیح سالم ہونے کے باوجود، ہماری مرضی کے خلاف جب بات آئی دین کی، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو جو ایسا کرنے والے ہیں، فرمایا خزی فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی ان کا مقدر ہے۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، سخت عذاب کی طرف ان کو پلٹایا جائے گا قیامت کے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن ہے، اس نے واضح طور پر بتا دیا۔ تو پورا دین ماننے کا ہمیں حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر اسلام کے 10 حکم آئے ہیں تو 10 کے 10 ماننے ہیں، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم 9 کو مانیں اور 1 کو چھوڑ دیں۔ 10 ہیں تو 10 کے 10 کو ہی ہمارے اوپر ماننا لازم ہے۔ اطاعت رسول سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے، اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی سروکار نہیں ہے۔